مشہور مفسر قرآن اور مؤرخ ابن جریر طبری کے تذکرے میں لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ تعلیم کے دوران ہم چند ساتھی ایک علاقے میں مقیم تھے۔ کچھ مدت بعد ہمارے پاس خرچہ ختم ہوا اور دوسرا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ یہ طلباء کا وظیفہ اکٹھا کرنا تو پٹھانوں میں اخوان درویزہ بابا کے وقت سے شروع ہوا ہے۔ چنانچہ ہم نے واپس گھر جانے کا ارادہ کیا اور اپنا سامان کرنے لگے۔ اس محلے میں ایک یہودی بھی رہتا تھا۔ اس نے جو ہمیں دیکھا کہ ہم واپس جانے کی تیاری کر رہے ہیں تو ہمارے پاس آ کر کہا، تم کیوں یہاں سے جاتے ہو؟ ہم نے کہا، ہم یہاں علم حاصل کرنے آئے تھے، لیکن ہمارے پاس خرچہ ختم ہوا۔ کسی پر بوجھ تو نہیں بن سکتے، نہ سوال کر سکتے ہیں، اس لیے ہم واپس اپنے گھروں کو جاتے ہیں۔ اس نے دریافت کیا کہ تمہارا ماہانہ کتنا خرچہ بنتا ہوگا؟ ہم نے حساب لگا کر کہا، اتنے روپوں کی ضرورت ہوگی۔ اس نے تھوڑی دیر سوچا اور پھر کہا کہ پرواہ نہ کرو، تم اپنی تعلیم جاری رکھو، اتنی رقم میں تمہیں ادا کرتا رہوں گا۔ ہم نے کہا کہ آپ تو یہودی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، ہم مسلمان طالب علم ہیں، آپ کس طرح ہمارے ساتھ اتنی ہمدردی اور تعاون کرتے ہیں؟ اس نے کہا، اس سے تمہیں کیا غرض، بس اپنا تعلیم جاری رکھو اور مجھ سے خرچہ لیا کرو۔ چنانچہ ہم نے جانے کا ارادہ ملتوی کیا اور وہاں ٹھہر گئے۔ کچھ مدت میں ہم نے وہ مطلوبہ تعلیم حاصل کی اور پھر وہاں سے رخصت ہوئے۔ اس دوران حج کے مہینے شروع ہوئے۔ ہم نے مشورہ کیا کہ کیوں نہ حج کو چلے جائیں اور حج کی سعادت حاصل کریں۔ چنانچہ مکہ معظمہ پہنچ گیا اور مناسک حج میں مشغول ہوئے۔ ایک دن ہم طواف کر رہے تھے کہ میری نظر اس یہودی پر پڑی جو ہماری مالی خدمت کرتا تھا۔ وہ کچھ فاصلے پر طواف میں مشغول تھے۔ میں نے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو، یہ شخص وہ یہودی تو نہیں ہے جو ہماری خدمت کیا کرتا تھا؟ انہوں نے جو دیکھا تو بول اٹھے کہ واقعی یہ تو وہی یہودی ہے، یہ کیسے یہاں آیا ہے؟ ہم اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ جب وہ فارغ ہوا اور اپنے قیام گاہ کی طرف روانہ ہوا تو ہم بھی اس کے پیچھے نکل گئے اور جا کر اس سے ملے اور جان پہچان ہوئی۔ وہ بھی بہت خوش ہوا۔ پھر ہم نے پوچھا کہ آپ میں یہ انقلاب کیسے آیا اور یہاں کیسے پہنچے؟ اس نے کہا، جس وقت تم نے خرچہ ختم ہونے کی وجہ سے وطن آنے کا ارادہ کیا اور میں اس پر متوجہ ہوا، اس وقت مجھے تورات کا مسئلہ یاد آیا۔ تورات میں لکھا تھا کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو دین کے طالب علم پر خرچ کیا جائے۔ میں نے سوچا کہ اس وقت تورات کا کوئی طالب علم تو نہیں اور یہ لوگ قرآن کے طالب علم ہیں اور قرآن بھی آسمانی کتاب ہے، تو ان کی خدمت کر کے میں بھی یہ فضیلت حاصل کر لوں گا۔ اس جذبے کے پیش نظر میں نے تمہیں وطن جانے سے روکا اور ٹھہرایا۔ پھر جب تم تعلیم مکمل کر کے چلے تو میں نے رات کو تمہارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ مجھے مسلمان ہونے کی مبارکباد دے رہے ہیں کہ مبارک ہو، تم مسلمان ہو گئے ہو۔ صبح کو جب بیدار ہوا تو اپنی بیوی سے اس خواب کا ذکر کیا تو وہ حیران ہو کر بولی کہ ایسا خواب تو میں نے بھی آج رات دیکھا ہے، حتیٰ کہ تمام اہل خانہ جو 17 افراد تھے سب نے اس رات یہی خواب دیکھا تھا۔ چنانچہ ہم نے اس کو اشارہ غیبی سمجھا اور ہمیں یقین ہوا کہ روئے زمین پر اسلام ہی واحد سچا اور حق دین ہے۔ چنانچہ اسی دن ہم سب نے اسلام قبول کر لیا اور پھر دل میں حج کرنے کا شوق پیدا ہوا، اور اب ہم تمام اہل خانہ دولت ایمان کے ساتھ ساتھ حج بیت اللہ کی سعادت بھی حاصل کر رہے ہیں۔ یہ واقعہ سن کر ہمیں بھی تعجب ہوا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ ہم لوگ اس یہودی گھرانے کے مسلمان ہونے کا سبب بنے۔